غیر اللہ سے فریاد کرنا، دعائی دینا، آواز دینا، مدد کے لیے پکارنا، عام زبان میں اس کو کہیں گے، یاد رکھیں۔ تو ہم اس کے تعلق سے یاد رکھیے آج کے لیکچر میں جو ہے استغاثہ کے تعلق سے چند باتیں دیکھنے کی کوشش کریں گے، مطلب کسی سے فریاد کرنا۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے فریاد تبھی کی جاتی ہے جب انسان سخت مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، درد، مصیبت، اس کو آج کل کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کوئی شپ میں ہیں اور کوئی مصیبت آ گئی، تو تب آپ کیا کرتے؟ فریاد کرنا شروع کر دیتے، جو وہ دعائی لگاتے ہیں نا ہم لوگ، یا اللہ مدد کر، تو وہ ہے۔ یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ کے جو دعائی آپ کا خود کا ہو جائے، کسی کا آپ دعائی لگاتے ہیں فلاں کی مدد کے لیے، وہ بڑی اہم چیز ہے، استغاثہ اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیے کہ جو ہے فریاد کرنا اور فریاد رسائی، یہ صرف اللہ کا ذمہ ہے، یہ صرف اللہ کا کام۔ مطلب فریاد ہماری نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ فریاد سن کے اس کو رسپانس کر سکتا اللہ کے علاوہ کوئی۔ یہ بات آپ ذہن میں اپنے بٹھا لے، اور اللہ نے اس معاملے میں ذرہ برابر بھی کسی اور کو طاقت یا اپنا پارٹنر یا حصہ دار نہیں بنایا، ویسے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی صفت میں، کسی بھی چیز میں نہیں بنایا، تو اس میں بھی نہیں بنایا، چونکہ یہ تو بدرجہ اولا دعا کا ایک بڑے اعلیٰ قسم دعا کی فریاد رسائی۔ فریاد رسائی بھی دعا ایکچولی، لیکن دعا کی بہت اعلیٰ قسم ہے جو بہت ہی مصیبت اور تنگ دستی اور پریشانی کے حال میں مانگی جاتی ہے۔ جیسا مشرکین مکہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، جب یہ تری میں ہوتے ہیں، پانی میں ہوتے ہیں، تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، فریاد کرتے جب کچھ ہوا، اور جیسے خشکی پہ اللہ ان کو پلٹا دیتا، پھر ان کی عقلیں کام ماری جاتی ہے، پھر یہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی عبادت، مطلب دیگر کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے، انسان پانی میں ہے اور ڈوب رہی کشتی، تو جو وہ آواز لگاتا ہے، جو منادی دیتا ہے، جو فریاد کرتا ہے بچانے کی دعائی، وہ یہاں مراد ہے، یاد رکھیں، اور وہ اللہ کا ذمہ ہے۔ اللہ نے جیسا کسی چیز میں کسی کو شریک نہیں بنایا، اپنی نہ اپنے نام میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں، اپنے الہ ہونے میں، اپنے حق، کسی بھی چیز میں نہیں ہے، تو اس میں بھی اللہ نے کسی کو رتی برابر بھی، ذرہ برابر اپنا شریک نہیں بنایا۔ یہ بات پہلے ذہن میں بٹھا لے، پھر آگے کی باتیں ہم سنیں گے۔ کہ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی اور فریاد سن سکتا ہے اللہ کے علاوہ، تو پھر وہ شرک اکبر کر رہا ہے، یاد رکھ، سیدھا سیدھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ ہی ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے اور وہی جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھار جواب نہ دے کر، اس کی حکمت ہوتی ہے، ہم کو جواب دیتا ہے ایکچولی، وہ تو ہر فریاد کی، ہر دعا کا اللہ جواب دیتا ہے، یا تو دعا کی قبولیت کی شکل میں، اس دعا کے برابر مصیبت کے ٹالنے کی شکل میں، یا آخرت کے اجر کی شکل میں۔ تو ریوارڈ تو موجود ہی، یا تو جو مانگا اس شکل میں مل گیا، یا اس کے برابر، یا پھر آخرت میں ملنے والا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کو نظر آتا ہے کہ ابھی تو نہیں ہوا اس کا، لیکن اس کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر آپ نے فریاد رسائی کی، اللہ مطلب فریاد کری اللہ سے، اور اللہ نے وہ چیز نہیں سنی جس کے اندر آپ کو موت بھی آ گئی، تو اللہ رب العزت کا یہ شکر ہے کہ آپ توحید پر مرے، اور نہیں بھی سننے میں آپ کے لیے سنا ہوا ہے، چونکہ آپ ایک ایسے عقیدے پر آپ دنیا سے گئے جو سب سے اہم اور سب سے عظیم اور سب سے برتر، سب سے افضل عقیدہ تھا، وہ تھا توحید، کہ آپ رب سے مانگتے ہوئے چلے گئے، عبادت میں گزرے نا۔ تو بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو نہ سننا، جس کو ہم عام زبان میں بولتے ہیں اللہ نے نہیں سنی، نعوذ باللہ، وہ اس کے بعد بھی سن رہا ہے ہم کو، لیکن ہم کو وہ نظر نہیں آتا، ہم سمجھ نہیں پاتے اس کی حکمتوں کو، اور اللہ رب العزت کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی فریاد اللہ سے کر لی، نہیں ہوئی، نتیجتاً لہٰذا ہم کیا کر رہے ہیں، اب ان سے مانگ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ نے آپ کو جو آپ کہہ رہے نہیں سنی، ایکچولی وہ سن لی، اس کی شکلیں میں بتا چکا ہوں، ان شکلوں میں سنی، کہ اس کے بدلے چیز ملی، آپ کو نہیں ملی، اس لیے آپ بڑے نہیں سنی، لیکن اس کے بدلے اتنی اس کے برابر مصیبت کو ٹالتا رہا آپ سے۔ اور اگر وہ بھی نہ ہوا تو آخرت میں آپ کو بدلہ، اور ایسا عظیم بدلہ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آخرت میں انسان دیکھیں گا جو دعائیں قبول نہیں ہوئی اس کا بدلہ، تو وہ کہے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، چونکہ ریوارڈ بہت زیادہ ہوگا۔ رب سے مانگا، رب جانتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اس نے بندے کی نہیں سنی تو اس کے بدلے کچھ نہ کچھ اس کو عظیم نعمت دی، اس نے آخرت میں اجر کی شکل میں، کہ میں نے اس کی سنی نہیں تھی، تو یہ لو، مطلب سنی تھی لیکن جو بندہ چاہ رہا تھا تب نہیں ملا، تو آج اس کو اس کا بدلہ میں دوں گا۔ دنیا میں کوئی مصیبت میں نے نہیں ٹالا، اس کی جو مانگا تھا وہ نہیں دیا، تو آج اس کا ریوارڈ دوں گا اپنے بندے کو، چونکہ اس نے اس رب سے مانگا جو دینے والا تھا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ چیز کو ہم سمجھے، آگے میں اس کے ساتھ بڑھتا ہوں، یاد رکھیے۔ تو استغاثہ جو ہے اس کا معنی ہے فریاد کرنا، ٹھیک ہے، فریاد کرنا۔ جو شخص شدید دکھ اور پریشانی میں اس قدر مبتلا ہو کہ اسے سخت نقصان پہنچنے یا اس کے ہلاک ہو جانے کا خدشہ ہو، تو اس کی فریاد رسی کو غوث کہا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ مطلب جو فریاد رسی کو آتا ہے اس کو غوث بولتے ہیں، مطلب ایسی شکل جہاں آپ بالکل ہلاک ہونے کا ڈر ہے، ختم ہونے کا ڈر ہے، فنش ہونے کا ڈر ہے، اور جب آپ پکارتے کسی کو، اس وقت جو آپ کی مدد کو آتا ہے اس کو غوث بولتے ہیں، فارسی زبان میں، یاد رکھیے، فارسی زبان، اردو میں کامنلی یوز ہوتا ہے۔ تو ایسے ٹائم پہ جو فریاد رسی کرنے آتا ہے وہ غوث ہو، ٹھیک ہے، بات کو آپ سمجھیں، غوث کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ کہا جائے کہ فلاں نے فلاں کی فریاد رسی کی،
مطلب فلاں کی مدد کی پکارنے پر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے مدد کرتے ہوئے اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دیا۔ جب میں کہوں گا میں نے اللہ سے فریاد کی اور اللہ نے میری فریاد ایسی کی، اس کا معنی ہے میں مشکل میں تھا، میں نے دعا کی، رب نے اس دعا کو قبول کر، اس کو اردو میں غوث کہا جائے گا، جو فریاد ایسی کرتا پوری کرتا اس فریاد کو، تو چھٹکارا دلا دیا جس میں وہ جکڑا ہوا تھا۔ چنانچہ جب مخلوق سے کسی ایسے کام کی فریاد کی جائے جو مخلوق کے بس میں نہ ہو، اب یہ پوائنٹ ہم کئی لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے آپ پھر نہیں جائیں گے کہ اللہ نے جس کو سبب بنایا ہے، اس کے ماتحت وہ چیز دی ہے، اس کو اس کا اہل بنایا ہے، اللہ کے فضل سے دل میں یہی نیت ہوتی کہ اللہ ہی مدد کرنے والا، لیکن اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، یاد رکھیں وہ اللہ کی طرف سے اہل یاد رکھیں، تو پھر وہ مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور مخلوق سے کسی ایسے کام کی فریاد کی جائے جو مخلوق کے بس میں نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے بس میں ہو اور اس کی قدرت میں ہو، تو یہ فریاد کرنا شرک اکبر ہونا، مطلب مخلوق کے بس میں جو چیز نہیں فریاد کرنا شرک اکبر ہو جائے گا۔ ہاں اگر مخلوق کے بس میں ہو تو جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایک بات بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے فریاد کی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی۔ واقعہ کیا ہے کہ وہ دو لوگوں کا جھگڑا چل رہا تھا، تو ایک موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی تھا اور ایک قبطیوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے آدمی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبطی کے خلاف مدد کے لیے آواز دی، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 میں یوں فرمایا اور کہا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تو بس جو ہے اس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی جو اس کے گروہ سے تھا یا اس کے قوم سے تھا، اس کے خلاف آواز دی جو اس کے قوم کی مخالفت مطلب اس کے دشمن قوم میں سے تھا۔ مطلب اس بنی اسرائیل کے انسان نے موسیٰ علیہ السلام جو ان کی قوم سے تھے ان کو آواز دی کس کے خلاف؟ مدد کرو بول کے، وہ قبطی کے خلاف جو کہ ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو یہاں دیکھیے اس نے کیا کیا؟ فریاد کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اللہ نے ان کو دی تھی طاقت تھی، ایک انسان دوسرے انسان کو بول سکتا ہے کہ میں گر گیا مجھے اٹھاؤ، یہ شرک نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ان چیزوں کو لا کر نعوذ باللہ شرک اکبر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایسے گھٹیا مثالیں دے دیتے ہیں۔ تم ڈاکٹر کو نہیں بولتے کیا میری جان بچا لو؟ بھائی ڈاکٹر کو جان بچا لو جو بولتے ہیں وہ اس سینس سے بولتے ہیں کہ تم کو جو میڈیکلی طب کا جو شعبے میں اللہ نے مہارت دی اس کے ذریعے تم جان بچانے کی کوشش کرو، جان بچانے والا اللہ ہے حقیقت میں، سمجھ نا بات؟ کوئی آدمی نیچے گر گیا، آپ فائر بریگیڈ کو فون کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس سے فریاد کرتے ہیں آپ؟ نہیں، ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں، لیکن وہاں اللہ نے چونکہ ان کو صلاحیت دی ہے، ان کے پاس سیڑھیاں ہوتی ہیں، ان کا رسیاں ہوتی ہیں، وہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ان کے سکلز ہوتا ہے، ان کو اس چیز میں ٹریننگ دی جاتی ہے، کوئی گر گیا تو کنویں سے کیسے نکالے، اوپر ہے تو آگ میں جھاڑ پہ سے کیسے اتارے، ہے نا، ہوتا ہے نا، تو وہ آ کے مدد کریں گے۔ تو وہ بولتے ہیں دیکھو آپ بول رہے نا یہ شرک ہے، تو پھر یہ فائر بریگیڈ کو بلانا بھی شرک ہوا، ڈاکٹر کو بولنا کہ اس بچے کو ٹاکے لگا دو، مدد کر دو، اس کے زخم کو فلاں ہوا، یہ بھی شرک ہوا۔ پھر آپ فلاں کو بولتے ہیں ہم کو چندہ دو، یہ بھی شرک ہوا۔ پھر آپ فلاں کو بولتے ہیں مجھے کھانا دو، تو یہ بولنا بھی ماں باپ کو، بچے بولے امی کو کھانا دو، شرک ہوا۔ بچے ماں باپ کو بولے کھلونے لا کے دو، تو یہ بھی شرک ہوا کہ تو ماں باپ سے کیسے مانگنا، اللہ سے مانگنا کھلونے۔ وہ لا کے ہر چیز کو پھر مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کانسیپٹ کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنے شرک اکبر کو ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر، جو کہ جائز چیزوں کی مثالیں دے کر اپنے شرک اکبر کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلطی کبھی مت کیجیے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ عقیدے کے اور توحید کے معاملے میں بہت ریجڈ ہے، ایک دم جس کو بولیں گے بالکل سیدھا معاملہ، یہ کرو گے تو یہ نہیں کرو گے تو یہ، مطلب توحید پہ آؤں گے تو جنت ہے، نہیں آؤں گے تو جہنم ہے۔ ہاں توحید کے ساتھ تم نے گناہ کیے ہوں گے، معاف کروں گا انشاءاللہ، لیکن اگر تم توحید پر مرے نہیں تھے اور شرک کے ساتھ مرے تھے تو پھر تو جہنم، اور شرک کے اکبر پہ گزرے تھے تو جہنم ہی تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ، چونکہ جنت مشرکوں اور کافروں پر حرام ہے، بات بالکل طے ہے۔ جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے مختلف اس میں، پہلے فیز میں، دوسرے فیز میں، تیسرے میں، تاکہ سب نکل جائیں گے، کہا جائے گا جہنم سے اور لوگوں کو نکالو، تو کہیں گے اللہ اب بس مجھ میں کافر اور مشرک ہی باقی ہے، تو بس پھر چھوڑ دیا جائے گا، فنش۔ تو یہ گھٹیا مثالیں نہیں دینا، اللہ نے جس دیا ہے اس چیز کی طاقت، تو وہاں بھی جب آواز دی جائیں گے تو یہی دل میں ہوگا کہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے اس لیے وہ کام کریں۔ لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کھلا اور دھڑلے سے غیر اللہ میں پناہ مانگی جا رہی، مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں میں، ایکسیڈنٹس میں، یا اللہ مدد بھی منہ سے نہیں نکل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا شرک کے جملے اور کلمات نکل رہے ہیں، اس چیز پہ زندگیاں گزر رہی ہے اور اسی پر موت آ رہی ہے، لوگ پھر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو دھڑلے سے ہم توحید پرست کہہ رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو دھڑلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی جو ہے دنیا میں غالب رہیں گے۔ ارے بھائی شرط ہے اگر تم مومن رہو گے تو، اور مومن مشرک نہیں ہو سکتا، شرک اکبر نہیں کر سکتا، سمجھنے کی بہرحال بہت سخت ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے آدمی نے فریاد کی، تو یہ چونکہ استطاعت میں چیزیں ہیں، اللہ نے بندے کو صلاحیت دے رکھی تو کیا جا سکتا ہے یہ۔ اب پکارنے کی دو قسمیں ہوتی، یاد رکھیے، پکارنے کی دو قسمیں تھی، پہلی ہوتی بطور سوال، ٹھیک ہے، بطور سوال پکارنا، یعنی اللہ سے مانگنا، طلب کرنا، ہاتھ اٹھانا، سوال،
یا اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے فلاں ہونا، یا اللہ مجھے رزق میں تنگی فلاں کر دے، یا اللہ میری. تو سوال پہلی قسم ہے مانگنے کی اللہ سے، جس کو ہم کہیں گے فریاد کرنے کی، سوال کی شکل میں ہوتی ہے. اور دوسری یاد رکھی قسم ہوتی ہے بطور جو عبادت کرنا، یاد رکھیے عبادت کی شکل میں. سوال کی شکل میں جو کیا جاتا ہے اس کو دعا کہتے ہیں. الدعا هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے. تو دعا عبادت ہے، بطور سوال ہے دعا، وہ عبادت ہے. تو وہ بھی غیر اللہ کے لیے کریں گے تو آپ شرک ہے، مطلب بطور سوال بھی کسی کو آواز دینا شرک ہوا. اسی طرح جس کو ہم کہیں گے بطور عبادت، جس کو ہم کہیں گے جو دوسری قسم ہے اللہ سے جو فریاد کرنے کی بطور عبادت ہے، اس کی مثال ہم یوں لیں گے. سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا کیا کہا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ نے فرمایا کہ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. یا عبادت کو پکارو کی شکل میں کہا اللہ نے. مسجد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، تو کہا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. تو پہلا ہے بطور سوال جو دعا ہے، اور دعا خود عبادت ہے، اور دعا کسی اور سے کرنا شرک ہوا. دوسرا بطور عبادت ہے، جیسا کہ اللہ نے مسجدوں کے تعلق سے فرمایا کہ اس کے اندر کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا، مطلب کسی اور کی عبادت نہیں ہوں گی. تو دونوں بھی یاد رکھی قسمیں ہیں، اور دونوں قسمیں میں کسی کو شریک کرنا شرک اکبر ہے. یہ بات ہم اس کو کان کھول کر سنیں، چونکہ فریاد کے لیے، فریاد رسائی کے لیے نہ جانے لوگ، فریاد رسائی مطلب جس کے سامنے فریاد کی جا رہی ہے صرف آپ کی مدد کو آ رہا ہے. تو فریاد رسائی کے لیے، فریاد کر کے مدد حاصل کرنے کے لیے، مطلب کسی کو آواز دے کر اس سے ہیلپ لینے کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا کلمات ادا کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے قسم کے شرک اس معاملے میں پڑے ہیں. بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تک جانا مشکل ہے، پہلے بندوں تک تو پہنچو. نتیجتاً وہ پہلے غیر اللہ کو آواز دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اگر اس سے آگے بڑھ سکو تو اللہ تک تم پہنچ سکو گے، جس کے لیے انہوں نے جھوٹے واقعات بڑے بڑے لوگوں کے نام سے گھڑے ہیں. جھوٹے واقعات کہ فلاں تھے وہ ڈوب رہے تھے تو انہوں نے کہا یا اللہ مدد، تو وہ ڈوب گئے، بولے نہیں ہوں. چونکہ دوسرے ایک ولی تھے، انہوں نے یا اللہ بولے تو بچ گئے تھے، اور یہ ایک صاحب تھے جنہوں نے یا اللہ بولے تو ڈوب گئے تھے. تو پھر انہوں نے حکمت سے پوچھا، جب بعد میں بچا لیے گا کسی طرح سے، اس ولی سے پوچھا کہ یہ تم نے اللہ بولے تم بچ گئے، میں نے اللہ بولا تو میں ڈوب گیا. تو بولے تم میرے مقام تک تھوڑی پہنچے، پہلے یہاں تک تو پہنچو تو پھر اللہ تک جانا، مطلب میرا مقام تم سے اونچا ہے لہٰذا میں تو اللہ کو پکار سکتا تم نہیں. نعوذ باللہ ایسی جھوٹی موٹی باتیں گڑھ کر لوگوں کو توحید سے دور کر دیا، رب کے علاوہ نہ جانے کس کس کو پکارنے پر مجبور کر دیا. نتیجہ ہمارے زندگیوں میں نحوست بھر گئی شرک کی، یاد رکھیے. اور پھر جب ہم نے غیر اللہ کو پکارا تو یاد رکھیے رب کو پکارنے والا کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا. اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارا جاتا ہے وہ دنیا میں بھی آپ کو نقصان دیں گے، آخرت میں کوئی مدد کو آنے والا نہیں، یاد رکھیے. اور رب العزت جب ایسے لوگ کرتے ہیں تو ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ان کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے جس کو دنیا میں پکارا کرتے تھے، فریاد رسائی کے لیے آوازیں دیا کرتے تھے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھے، یاد رکھیے. تو حقیقت یہ ہے کہ بطور سوال پکارنے اور بطور عبادت پکارنے میں کوئی فرق نہیں ہے. لوگ اس پر ڈفرینسیشن کرتے، پکارنا جائز ہے، عبادت والا وہ آواز دینا وہ حرام ہے. لیکن نہیں، بطور سوال ہو یا بطور عبادت ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا فریاد کرنا، یاد رکھیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. بطور سوال جو ہے پکارنا عبادت کی ایک قسم ہے، اور بطور عبادت پکارنے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ سے قبولیت کا سوال بھی کیا جا رہا ہے. عبادت میں جب کچھ کرے تو سوال بھی انکلوڈ ہوتا ہے اس کے اندر، سوال میں کچھ نہیں ہو رہا لیکن وہ بھی عبادت ہے. لیکن جب انسان پکار رہا ہے عبادت کے طور پہ تو اس میں سوال بھی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ جیسا کہ ہم نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اللہ تعالیٰ کا کیا اس معاملے میں فرمان ہے، سنیے غور سے. اللہ فرماتا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 106 اور 107. اللہ کیا فرماتا سنیے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت مت کرو جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے. پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں ہو جاؤ گے. اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، وہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. اس آیت میں ہم وضاحت کر دی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، ٹھیک ہے؟ نہ وہ تم کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں
نہ کوئی فائدہ کر سکتے ہیں، اور اللہ کسی فضل کا ارادہ کر لے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور کسی نقصان کا تمہارے لیے طے کر لے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ تو یہ ایک آیت میں سمجھتا ہوں کافی ہے، بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مت پکارو، ہے نا؟ تو مطلب ساتھ بھی مت پکارو اور علاوہ بھی مت پکارو، مطلب اللہ کے ساتھ بھی نہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر مشرکین تو دوسروں کو بھی پکارتے تھے نا۔ ایک مسلمان ہونے کہتے مسلمان اللہ کو پکارو، نعوذ باللہ غیر اللہ کو پکارنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ درست نہیں، اس آیت نے اس چیز کی وضاحت کر دی، چونکہ وہ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ نے فرمایا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تم ظالموں میں سے ہو جاؤں گے، یاد رکھیے۔ اور اللہ اگر کسی چیز کو تم کو ضرر پہنچانا چاہے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، اور کوئی خیر کا فیصلہ کر دے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے سنو جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے۔ روزی کے لیے تو ہر کوئی چلا رہا غیر اللہ کے نام سے، نعوذ باللہ۔ اور کیا کیا دلیل دے رہے مانو آپ کو، اللہ سے تو کر لیا نا، دعا نہیں ہو رہی تو اب ان کا ذریعہ اپنا رہے روزی کے لیے۔ تو اللہ نے فرما دیا کوئی مالک نہیں ہے رزق اللہ کے سوا۔ پھر اللہ نے فرمایا مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو، بس کرتے رہو، اللہ دینے والا انشاءاللہ آج نہیں کل ملیں گا، اور اسی کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ شکر بھی اللہ کا ہے، عبادت بھی اللہ کا ہے، لوٹ کی بھی اللہ کی طرف جانا ہے، تو رزق کے لیے پکارتے رہو اس کو۔ تو رزق کا دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہم نے نہ جانے کن کن کو رزق دینے والا رازق بنا لیا ہے نا۔ رزق میں بہت چیزیں آتی ہے، یاد رکھیے، صرف کھانا نہیں ہے، رزق میں آپ کی کمائی ہے، رزق میں آپ کی اولاد ہے، رزق میں آپ کی فیملی ہے، رزق کے اندر آپ کو جو کچھ دنیا میں اللہ نعمتیں دیتا ہے، پروویژنز جس کو بولیں گے انگلش کے اندر، جو کچھ اویلیبل کیا آپ کے لیے، اولاد بھی رزق کا ایک پارٹ ہے انسان کی، مال و دولت بھی رزق کا ایک حصہ ہے۔ مال مطلب پیسہ، دولت مطلب اسٹیٹ، جائیدادیں، ہے نا، ثروت، یہ سب اس کا پارٹ ہے، یاد رکھیے، یہ بھی رزق ہے۔ اچھی صحت یہ بھی رزق کا حصہ ہے، اچھا کھانا آپ کو نعمتیں یہ بھی رزق کا حصہ ہے، ورنہ لوگ بس پیسہ ہے تو کھا نہیں سکتے، سب اس میں انکلوڈڈ ہے۔ تو وہی دینے والا ہے۔ اولاد کس سے مانگ رہے ہیں، پیسہ کس سے مانگ رہے ہیں، مصیبت مطلب داتائی، مشکل کشائی، تنگ دستی، دستگیری، سب کے لیے ہم نے لوگوں کو بانٹ دیا، یہ دستگیر ہے، یہ مشکل کشائی، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ فلاں، مطلب سب چیزوں پہ لوگوں کو بانٹ دیا ہم نے، یہ غریبوں کو دینے والے، یہ زیادہ گنج بخش، گنج مطلب بہت دینے والے، یہ اولاد کے دینے والے، یہ کیا کیا کر دیا ہم نے۔ یہ ہمارے مصیبتوں میں دستگیری کرتے نہیں، اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا، یاد رکھ، صرف اللہ یہ سب کرنے والا۔ اور اللہ نے یاد رکھے اس میں کسی کو اپنا ساجیدار پارٹنر بھی نہیں بنایا، تو یہ مت سمجھیے تو ٹھیک اللہ ہی کرتا، لیکن اللہ نے اپنا کیا کیا، آؤٹ لیٹ رکھ دیا، کسی کو اپنا ایجنٹ بنا دیا، کسی کو اپنا ڈپٹی بنا دیا، نعوذ باللہ کسی کو اپنا ایک پارٹنر دے دیا، اور اس کو کچھ پاور دے دی کہ تم اولاد دے دو، تم رزق دے دو، تم کرو۔ تو ہم تو اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں نا، اللہ نے جن کو ڈپارٹمنٹ نہیں، اللہ نے کسی کو نہیں دیا اور کبھی نہیں دیا۔ عقیدے کے معاملے میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک عقیدے میں نو چینج، شریعت کے احکام میں حلال حرام میں چینجز ہوتے رہے ہیں، اس میں نو چینج، نو چینج پلس نو کمپرومائز۔ لوگ بولتے نو کمپرومائز، یہاں نو کمپرومائز نہیں چلیں گے۔ تو یہ بات کو ہم کان کھول کے سمجھیں۔ آئیے کہ اللہ فرماتا، سنیے ایک اور مقام پہ فرمایا اللہ نے، سورہ احقاف سورہ نمبر 46، اللہ کیا فرماتا سورہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سنیے، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک کی اس کی دعا قبول نہ کر سکے بلکہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہے۔ اس سے زیادہ گمراہ، اس سے زیادہ اضل مطلب گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جو ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتے، قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ جو پکارتا ہے یہ پکار سے بھی غافل ہے، اس کو معلوم بھی نہیں اس کو پکارا جا رہا ہے۔ آگے سنیے کیا فرمایا، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ کون دشمن ہوں گے؟ جن کو لوگ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، وہ دشمن بن جائیں قیامت دن۔ اللہ ہم نے ان کو نہیں بولا تھا، یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے، وہ دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر دیں گے، ان کی عبادت سے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ بعبادتہم، اپنی عبادت سے صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا عبادت کرنے کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ پکارتے ہیں
تو آخرت میں جن کو پکارتے وہ کہیں گے اللہ یہ عبادت ہم نے نہیں بولی تھی، مطلب پکارنے کو عبادت کہا. دیکھیے یہاں کیا کہا کہ اس سے زیادہ کون یدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لیکن اس کو کیا فرمایا بعبادتہم کافرین، وہ عبادت کا انکار کر دیں گے. تو وہ یہاں پکارنے کو عبادت کہا اللہ تعالیٰ نے، عبادت. اور غافل ہیں تمہاری آوازوں سے جو تم ان کو چلا رہے ہو، مدد مانگ رہے ہو، اور قیامت کے دن تمہاری اس عبادت کا انکار کرنے والے ہیں. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکار رہے ہیں لوگ سب انکار کرنے والے، اگر وہ نیک ہوں گے. تو اگر وہ خود چاہتے تھے ایسا ہو تو پھر تو جہنم میں جائیں گے، لیکن یہاں مراد نیک لوگ ہیں، وہ انکار کریں گے اس کا. دنیا میں جب زندہ تھے سنتے تھے، انتقال کر گئے لوگ ان کو پکار رہے، وہ اب سنتے نہیں ہیں. دو روز قیامت پھر وہ اٹھیں گے، وہ سنیں گے، اللہ ان کو پوچھیں گا، وہ انکار کر دیں گے عبادت کا، اور کہیں گے اللہ ہم انکار کرتے ہیں ان کی عبادت کا. جو یہ کر کیا مطلب، جو ہم کو پکارتے تھے یہ دنیا میں ہم انکار کرتے، اور پکارنے کو اللہ نے عبادت کا. سمجھ رہے؟ تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے کلیریفیکیشن اس آیت میں آ گئے. آیت کو آیت کی حد تک آپ سمجھیے، برا ماننے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. چیزوں کو آپ سمجھیے، ریسرچ کیجیے، ریسرچ کر کے ڈیٹیل میں جائیے، ڈیپتھ میں جائیے. میری باتوں کو یہ سوچ کے مت کیجیے کہ کسی فرقے، کسی جماعت یا کسی طبقے کا انسان آپ کو بول رہا ہے. یہ سوچ کے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ قرآن ہے اللہ کا، اور یہ احکامات ہے اس کے، اور تفسیر آپ قرآن کی پڑھی آپ سمجھ جائیں گے. تفسیر ابن کثیر، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، پوری امت کا. نکالیے، دیکھیے میری آیتیں جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، حوالے چیک کیجیے، حدیثیں جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کے ترجمے چیک کیجیے. اور آپ کو لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہے تو عربی کے متن تک جائیے. آپ اللہ نے صلاحیت مند رکھا ہے لوگوں کو ماشاءاللہ، عربی اردو فارسی کتنی زبانیں جانتے ہیں. اب جائیے ڈیٹیل ان ڈیپتھ جائیے، کھولیے اور دیکھیے. تو کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے بات نہیں کر رہا ہوں. یہ بات توحید کی، یہ قرآن کی آیت. یہ نیک لوگوں کو جو نوح علیہ السلام کی قوم کے مشرکین پکارتے تھے، دیگر لوگوں کو، جو ان کے لیے بات ہے ہمارے لیے بھی بات ہے نا. اور ہم بھی آج کتنے نیک لوگوں کو پکار رہے ہیں نعوذ باللہ، اللہ کو چھوڑ کر مختلف چیزوں کے لیے. وہ انکار کر دیں گے روز قیامت. میری بات کان کھول کے آپ سن لیجیے. قرآن میں اللہ رب العزت دوسرے مقام میں کیا فرمایا؟ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اإله مع الله قلیلا ما تذکرون. اللہ فرماتا ہے بے کس کی پکار کو، جبکہ وہ پکار کو کون قبول کرتا ہے؟ مطلب بے کس کی پکار کو، ایک آدمی بے کس ہے، بے سہارا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کی پکار کو کون قبول کرتا ہے، کرے، اور سختی کو دور کرتا ہے. مطلب کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ تم بہت کم ہی نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو. مطلب سوال میں جواب بھی چھپا ہوا ہے. مطلب یہ سوال ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے، تو ایکچولی جواب ہے کہ نہیں ہے. یہ کوشچن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. سمجھے؟ آپ لوگوں کا آپ کوشچن کر رہے ہیں، جیسا گھر کا کمانے والا بولے کیا میرے علاوہ کوئی کمانے والا ہے؟ تو ایکچولی اس میں آنسر نہیں پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال میں جواب چھپا ہے کہ میں ہی کمانے والا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کیا کون ہے جو مصیبت میں جو انسان ہے اس کی پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے جو سختیوں کو، تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ کون ہے جو تم کو دنیا میں خلیفہ بناتا ہے؟ اللہ پھر آگے کیا فرماتا دیکھا، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اور اس میں جواب ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ فرما رہا ہے بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو. تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پچھلی آیت میں گزر چکا ہے کہ وہ لوگ جن کا عبادت کرتے اللہ کے علاوہ انکار کریں گے، مطلب وہ مردہ انسانوں کی بات کرتے. اس سے پہلے کی آیت میں گزر چکا ہے، اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ نقصان اور نفع کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اگر وہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا. تو بہت ساری باتیں بہرحال ان آیتوں میں آگئی. میں سمجھتا ہوں چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو اللہ کے علاوہ ہماری فریاد سننے والا، اللہ کے علاوہ ہماری دعائیں سننے والا، اللہ کے علاوہ فریاد رسی کو کوئی نہیں آتا، وہ خالص اللہ ہے. اور میں نے بہت شارٹ میں ہی رکھا، اور ہم اس پورے سیریز میں بہت شارٹ میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. بٹ یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹس ہم توحید کے دیکھ رہے ہیں. اس کی اور ڈیٹیلز میں آپ جائیے، کتابیں پڑھیے، توحید کے بارے میں اور کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اس کے بعد سیلف اسٹڈی کیجیے، ریسرچ کیجیے اس کے اوپر. اللہ رب العزت مجھے بچا لے اس چیز سے، اپنی پناہ میں رکھے ہمیشہ، کہ ایسا نہ ہو کہ توحید کا نعرہ تو بھرتے رہے، آخرت میں اللہ کی ایمان کا دعوت تو کرتے رہے، لیکن ایسا نہ ہو جائے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہے ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی مشرک ہوئے. یہودیوں نے ایمان کا دعویٰ کیا لیکن مشرک تھے، کافر ہوئے، ہے نا. عیسائیوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، مشرک اور کافر تھے. مشرکین مکہ اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے کہ مشرک اور کافر تھے. اس زمانے کی اور قوم اللہ کی محبوب ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، مشرک اور کافر تھے. تو ہم بھی اگر توحید کا دعویٰ کرتے تو اپنے دعوے میں سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو اصول اور ضوابط اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں آئے وہ مانے. اب کو میرا یہ سوال بھی کر سکتا، میں اتنے لیکچر کے ہم جس کڑی میں چل رہے ہیں، کوئی سوال کر سکتا بھائی یہ سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کیا؟ اس زمانے میں سلیبس تھا کیا؟ اس زمانے صحابہ نے پڑھا تھا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ اصول اور ضوابط صحابہ کو علم تھا اس کا.
وہ بہت علم والے لوگ تھے، یاد رکھیں، ان کو اتنا ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں، جہاں ضرورت تھی نبی نے خود ایکسپلین بھی کر دیا ان کو، لیکن ان کے پاس تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے اس کا معنی کیا تھا۔ اور اگر آپ کو لگتا نہیں یہ سب غلط ہے میں نے جو آپ کو ایکسپلین کیا، تو آپ پہلے اول زمانے میں جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد صحابہ تابعین تابعین، وہاں وہ سب چیزیں ہوتی تھی کہ جو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے اور اس کا معنی یہ نہیں ہے، نہیں اس کا معنی یہ، دوسروں کو بھی آواز دے سکتے لیکن اللہ کی جیسی نہیں دینا، تو ایسا معنی صحابہ میں سے کسی نے لیا؟ تابعین تابعین نے کسی نے لیا؟ کیا کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے سکھایا کہ ہم ایسا مانگیں؟ نہیں، دوسروں سے مانگنا، امتیوں سے مانگنا، امتیوں کا نام لینا، سبحان اللہ، جب انبیاء کا نام اور فرشتوں کا نام ہم نہیں لے سکتے مدد کے لیے تو امتیوں کی کیا حیثیت ہوں گے؟ آپ سنیں، ان کا مقام ہے لیکن حیثیت نہیں بھائی، اتنے بڑے لوگوں کے سامنے، انبیاء کے سامنے، دنیا کے پورے ایمان والے بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک نبی کا مقام نہیں لے سکتے، اور پورے ایمان والے بھی جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کا مقام نہیں لے جا سکتے، وہ درجہ چونکہ اس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ دیا۔ ہم کس کس کو بنا رہے ہیں؟ تو فکر کی چیزیں، سوچنے سمجھنے کی چیزیں، اپنے خلاف باتوں کو سمجھنے کے برعکس اس کے برخلاف، مطلب اس کے اپوزٹ سوچ رکھیے کہ اس میں پازیٹیو کیا اسپیکٹس ہم لے سکتے ہیں، اور یہ توحید ہے، یاد رکھیے، خالص توحید پہ زندگی گزرنا۔ اللہ ان کے پاس اور کہا کیا تمہیں وہ مل گیا جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا؟ حضرت عمر ساتھ تھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ تو کہا عمر تم سے اچھا سنتے ہیں ابھی تو یہ بھی اللہ ان کو سنا رہا تھا نبی کی آواز، تاکہ وہ سمجھ لے، اور ان کو مل گیا جو جس کا وعدہ، جہنم کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ایمان لا لو ورنہ جہنم نہ۔ تو یہ صرف ایمان نہ لائے نہیں بلکہ لڑے آ کے خلاف کھڑے ہوئے، سمجھ رہا؟ تو اللہ سنانا چاہتا، سمجھے، تو اللہ سنانا چاہتا ہے، تو اللہ سناتا ہے، مشرکین کو بھی سناتا ہے، اللہ سنانا چاہتا ہے، نیک اور بد دونوں مردوں کو سناتا ہے، نہ صرف سناتا ہے بلکہ بلواتا ہے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد کی کئی روایت میں نہیں کہ اس کے علاوہ بھی وہ سن سکتے ہیں، یہ اللہ وہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے سناتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے اب دنیا سے ان کا ختم ہو گیا، تو یہ اللہ ہی سناتا ہے، مردے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اس کے اندر، یہ بات آپ جان لے، تو لہذا کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے ہم جو بول رہے ہیں، اللہ کا سننا اور انسان کے سننے ویسے ہی فرق ہے، لیکن انسان جو سنتا ہے وہ اتنا لمیٹڈ اسکوپ میں، اسی کو انتہا نہیں، اور یہاں جو ہے وہ مرنے کے بعد اللہ سناتا ہے، تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں آتا، یہ بھی اللہ کی قدرت بتانا ہے کہ اللہ کیسے دیکھو سنا سکتا ہے، مردوں کو سنانا ہے، لیکن ہمارے پاس جو عقیدت ہے وہ یہ مردے خود سنتے ہیں، بذات خود سمجھتے ہیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ان کو اس وقت اتنے پیریڈ کے لیے مومن کو بھی اور کافر کو بھی سناتا ہے۔ مشرکین مکہ کا جو واقعہ جنگی بدر کا میں نے سنا ہے، وہاں بھی اللہ نے ان کو سنایا، تو کوئی اس میں خاصیت تھی مسلمان مردے کی نہیں رہی نا کہ بھائی انہوں سنتے نیک ہے، تو یہاں تو کافروں نے بھی سنا، تو یہ اللہ سناتا ہے تو سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد روایتوں میں کہیں نہیں آتا کہ اس کے بعد کبھی تو بھی سنتے ہیں، 10 سال میں سنتے ہیں، 20 سال میں سنتے ہیں، اپنی پیدائش کے دن سنتے ہیں، اپنی موت کے دن سنتے ہیں، جب خوش ہوتے سنتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ ہم بس لوگوں نے اتنی بدعقیدگیاں گڑھ لی کہ کہتے ہیں وہ روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں اندر سے، اگر ایسا ہوتا سب کچھ وہ اندر کر رہا، اللہ اندر ہی کیوں ڈالتا ہوں؟ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی کے بارے میں بتا کے جاتے ہیں کہ میں بھی خبر میں جب جاؤں گا تو یہ ساری چیزیں ہونے والی، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، یا تم نیک لوگ جو تم میں مرتے ہو سب کرتے نہیں یاد، تو لوگ اس کے خلاف دلیل لاتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جب گئے تو نماز پڑھتے دیکھا خبر میں، موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، یہ ایکسیپشنل تھا، نبی ہونے کے ناطے یہ بات بتائی گئی ان کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں دوسرے مردوں کو آپ ایسا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے برابر کر دیں گے؟ وہ ان کی خصوصیت ہے، علماء لکھتے ہیں، اور ان کی کئی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک کہ خبر میں نماز پڑھتے آپ نے دیکھا ان کو، اس کے بعد روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اٹھے ہوئے ہوں گے اور عرش کے پاس جا کر کھڑے ہوئے ہوں گے، ہے نا؟ تو بہرحال یہ خصوصیات میں سے تو اللہ کروانا چاہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کروائیں گا، تو بہرحال اس مردے کو اللہ سنواتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد سننے کے تعلق سے کوئی ڈیٹیل پھر نہیں آتی، تو لہٰذا شریعت نے بتا دیا کب اور کہاں سنتا ہے، تو اتنا جتنا اللہ اس کو سنا جائے اتنا سن لیتا ہے، اور بعد میں معاملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اسی سے اٹیچ سوال تھا، آپ نے کہا کہ اللہ ان کو سنواتا، اگر کوئی یہ عقیدی سے ہی مردے سے مانگے کہ ہم جو منت مراد مانگ رہے یا پھر جو بھی ان سے اللہ سے قرب کے لیے ان سے جو بھی التجا کر رہے، تو یہ اللہ ان کو سنائے گا اس امید سے پکارنا، یا یہ بھی شرک میں آئے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ اس امید سے پکارنا کہ جیسا یہاں اللہ سناتا ہے تو یہاں بھی سنائیں گا، تو دیکھیے اللہ کہاں سناتا ہے وہ بتا دیا گیا، اب اس کے علاوہ نہیں سناتا ہے بول کے سمجھے نا، حدیث خاموش ہے، اور قرآن نے کہہ دیا جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کے دعاؤں کو سنتے ہی نہیں، ان کی پکار کو سنتے نہیں، بلکہ روز قیامت ان کے پکارنے کا انکار کریں گے جو عبادتیں کر رہے تھے ان کے نام سے، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اللہ کب سناتا ہے وہ حدیث میں بتا دیا گیا، اس کے علاوہ نہیں سناتا ہے، تو کوئی یہ امید سے پکارے کہ اللہ اگر ہم نیک لوگوں کو پکاریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ سنائے، کو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ان کو سنا سکتا ہے، تو پھر اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اب ان کی ضرورت کیوں جا رہے؟ پھر لاجیکل کوشچن کیا ہے؟ آپ بول رہے کہ ہم ان سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کو سنا دیں گا، تو اللہ ہی پھر ان کو سنائے گا، جس کی وجہ سے سن کے اللہ کو بولیں گے، تو اللہ تو آپ کی پھر سیدھے سن رہا ہے نا۔ لیکن جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، اسی لیے ہم کسی کے ذریعے جاتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا
قرآن و سنت میں کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے اس کو سپورٹ کرے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں ہی نہیں کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ ہم سے مانگا کرو, ہمارے ذریعے مانگا کرو, اللہ ہو سکتا ہم کو سنائے. تو یہ طریقے سے جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں, یہ طریقہ ثابت ہی نہیں ہے اللہ سے کوئی چیز منوانے کا یا اللہ تک کوئی بات پہنچانے کا. مردے جو سنتے ہیں وہ ایک ایکسیپشنل چیز ہے, اس وقت تک اللہ ان کو سناتا ہے, لیکن یہ دلیل نہیں کہ ان کے ذریعے ہم اللہ تک بات پہنچوائے. ایسا کچھ بھی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے. تو عبادت کے معاملے میں اصول یاد رکھ لیجیے, جو بتایا گیا وہ کرنا ہے, باقی سب منع ہے. اور دنیا کے معاملات کے اندر صرف وہ چیز سے رکنا جو بتایا گیا, باقی سب حلال ہے. مطلب دنیا میں کیا نہیں کرنا ہے وہ بتا دیا گیا, باقی سب حلال ہے. اور عبادت کے معاملے میں کیا کرنا ہے بتایا گیا, باقی سب حرام ہے. سمجھ آپ؟ تو یہ اصول یاد رکھ لیجئے. تو یہاں عبادت کا مسئلہ ہے پکارنے کا, تو لہٰذا یہ طریقہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ صحابہ تابعین نے کیا, بلکہ قرآن نے اس چیز کا رد کیا. تو وہاں اللہ نے ان کو سنایا اور ان کو بتایا, لیکن اس کے علاوہ اللہ نہیں کرتا. اور جو یہ چاہ رہے کہ ہو سکتا اللہ ہی ان تک بات پہنچائے, تو اس سے اچھا اللہ سے جب مانگو تو سیدھے مانگو نا. جب اللہ ہی پہنچا رہا ہے تو اللہ سے ہی مانگو نا. تو بہرحال وہ بدعقیدگی ہوتی ہے ان کا عقیدہ ہوتا ہے اللہ نہیں سنتا ہے, لہٰذا ان کے ذریعے ہم مانگیں گے. لیکن اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ سنتے ہی نہیں ہے, تو ظاہر سے آخرت میں انکار بھی کرنے والے, تو اللہ سے سیدھے مانگو, یہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کی کوئی دلیل نہیں جو آپ نے کہا کہ پھر جو اللہ سنا سکتا ہے تو ہم دعا کریں گے شاید اللہ سنا دے, اس کی ضرورت نہیں. جو طریقہ بتایا گیا عبادت کا, سیدھے اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے. شیخ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مسجد میں صرف اللہ کی عبادت ہوں گی, تو کیا غیر مسلمس کی جو عبادت گاہ ہے وہاں پہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ اللہ نے مسجد میں صرف اس کو پکارنے کا حکم دیا, تو غیر اللہ کی عبادت گاہوں میں کیا اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ایسی عبادت گاہیں جن عبادت گاہوں میں بت نہیں ہوتے, یاد رکھیے, سامنے کچھ ہوتا نہیں, وہاں لوگ عبادت کرتے ہیں, وہاں بت نہیں, اور آپ کبھی چلے گئے اور آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں, کوئی جگہ نہیں, حالات نہیں, ماحول نہیں, تو پھر آپ بہرحال وہاں عبادت کر لیں, لیکن وہاں بت نہیں ہونا چاہیے کوئی, آگے نہ پیچھے, نہ دائیں نہ بائیں. مطلب وہ جیسا کہ مثال کے طور پر عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, آپ نے بیت المقدس فتح کیا, مطلب آپ کو چابیاں سونپی گئی, آپ وہاں گئے اور نماز کا ارادہ کیا. تو وہاں ابھی کوئی مسجد نہیں تھی نا, پہلی بار تو مسلمان ابھی داخل ہوئے, تو لوگوں نے وہاں کے عیسائیوں نے آفر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بیت لحم جس کو کہتے ہیں, وہ چرچ آفر کیا کہ اس کو وہاں جا کے کہا کہ آپ یہاں نماز پڑھیے. عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ پڑھ لو, لیکن پھر آپ نے انکار کیا اور ایک دوسری جگہ پڑھا, اور کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نماز پڑھتا تو میرے بعد آنے والے اس کو مسجد بنا دیتے. سمجھ؟ تو پتہ چلا ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں بت نہیں ہو, ایسا چرچوں میں ہوتا ہے, بہرحال وہاں بت وغیرہ نہیں ہوتا, لیکن اس میں وہ کیٹیگریز ہوتی چرچز کی. اگر بت نہیں ہے تو عبادت کرنے میں وہاں مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہے, جس میں حضرت عمر کو آفر کیا گیا اور آپ نے ایک وجہ سے اس کو چھوڑا کہ بعد میں آنے والے مسلمان اس پر دعوے دار نہ بن جائے کہ ہم بھی اس کے حقدار ہیں, دعوے دار ہیں. اس وجہ سے آپ نے کیا کیا, پھر الگ جگہ پڑھا, پھر جہاں آپ نے نماز پڑھی وہاں جو ایک مسجد بنا دی گئی جس کو قبۃ الصخرہ بولتے ہیں, جو آج کل وہ سنہرا گنبد جس سے بنا ہوا, دیکھیے وہ بعد میں بنایا گیا, تو وہاں آپ نے پڑھی تھی, بعد میں وہاں مسجد عمر بول کے بنا دیا گیا, اور اس کے بعد بہرحال مختلف ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے الگ الگ دوار میں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلا, یہ تو بت نہیں ہوتے عیسائیوں کے اس میں, ٹھیک ہے, یہودیوں کے سیناگوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو آپ کو اب دیکھنا پڑے گا ایکچولی آپ کہاں ہیں, کس کی عبادت گاہ ہے. لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں جو مذاہب دنیا میں چلتے ہیں وہ بت پرستی ہوتی ہے اس میں, لہٰذا پھر تو وہاں نہیں ہوں گے. لیکن اگر بت پرستی نہیں ہے اور لوگ اتنے انٹلیکچوئل ہیں اور آپ کبھی ایسا ہو جائے, حالات ہو جائے, تو بہرحال اس میں ایک الگ شکل ہے. اور جیسا کہ اللہ نے مطلب پوری زمین کو عبادت گاہ بنایا ہے, جیسا بیت الخلاء اور قبرستان کو چھوڑ کے, تو یہ قبرستان سے مراد کیا ہے, مطلب مسلمس کا ہے غیر مسلمس کا؟ بھائی سوال کیا کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی تو غیر مسلم اور مسلم قبرستان کا, تو ہاں قبرستان اگر ہے تو وہاں عبادت نہیں ہوتی, وہ کسی کا بھی قبرستان. جب ایک مسلم قبرستان میں نہیں ہوتی تو بدرجہ اولا دیگر میں نہیں ہوں گی, یاد رکھیں. چونکہ وہاں شک جس کو کہیں گے شرک کا یا خرافات یا بدعت یا غلط راستے پہ جانے کا معاملہ اور بڑھ سکتا ہے جب خبر کے سامنے کوئی نماز پڑھیں گے اور سجدے رکوع کریں گے. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا بدرجہ اولا اس میں پھر منع ہوں گی, تو لہٰذا وہ نہیں کر سکتے. قبرستان میں دعا کر سکتے میت کے لیے, اور نماز جنازہ آپ پڑھنا چاہے تو خبر پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, یا میت تدفین سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے, دفنانے کے بعد ہی پڑھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ دیگر چیزیں وہاں نہیں ہوں گی, تلاوت قرآن, نماز کا پڑھنا, ذکر و اذکار کی مجلس سے جمانا, وہ سب وہاں نہیں ہوں گے, یاد رکھیں. شیخ میرا یہ سوال تھا کہ نمبر کا کچھ عقیدے سے تعلق ہے, جیسے کہ آج کل لوگ 313 کو لکی نمبر مانتے ہیں اور 3 تیرا کام بگڑا ایسا کچھ مانتے ہیں, تو یہ عقیدہ کیسا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ نمبروں سے کوئی عقیدے کا کوئی تعلق ہے کیا, تو کسی بھی نمبر سے کسی عقیدے کا تعلق نہیں ہے. شریعت میں اس کا کچھ بھی تعلق نہیں نمبر سے. جیسا کہ 313 لکی نمبر ہوں گا, اور 786 لکی نمبر ہوں گا, 92 لکی نمبر ہوں گا, 110 لکی نمبر ہوں گا, یہ سب الگ الگ ابجد کے اس میں جو کاؤنٹ کر کے انہوں نے بہت سارے, سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کو 92, وہ 110 علی کا,
اور 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، 313 جنگ بدر میں جو لوگ شامل تھے، حالانکہ اس کے مقابلے میں روایتیں موجود ہیں، حضرت عمر نے کہا ہم 319 تھے جنگ بدر میں، یہ روایت بھی ہے، کیونکہ وہ الفاظ جو ادا ہوئے عربی میں 13 کے لیے بھی ہوتے ہیں، 313 315 317 319 کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں، تو 19 کے بھی لفظ ہے روایت کے اندر، 319 تھے بدر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو لوگوں نے کر لیا، بلکہ وہ لکی مانا جا رہا، موبائل میں لاسٹ میں 313، گاڑی کا نمبر 313 گروپ کا نام رکھ دیے فلاں ہیں، یا 3 تیگاڑا، مطلب 3 ہے تو کام صحیح نہیں ہوتا، سب بے بنیاد بات۔ یہ 3 تیگاڑا کا تو بالکل ہی بیکار ہے، اس لیے کہ حدیث میں تو واضح الفاظ ہے، اللہ وتر و یحب الوتر، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے، تو 3 تو آڈ ہوئے نا، آڈ کی تو آڈ کا جو ریمائنڈر آتا ہے ہمیشہ وہ 1 آتا ہے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد، تو اللہ پسند کرتا ہے آڈ کو، اللہ خود وتر آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے، تو 3 تیگاڑا تو ہو ہی نہیں سکتا، کام بگاڑا لوگ بولتے ہیں۔ تو نمبرز کا اسلامی عقیدے سے کوئی دور دور تک 313 3 تیگاڑا اور یہ وہ فلاں فلاں فلاں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں، یاد رکھیے لوگوں نے یہ ایبجسٹ سسٹم سے بنائے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں 786 کا معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نہیں ہوتا، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہوتا۔ 786 کئی چیزوں کا آ سکتا ابجد کے رول کے حساب سے، کئی چیزیں ہو سکتی 786 کے اندر، سمجھ رہے آپ، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہو سکتا، دوسرا کچھ نہیں مانا ہے اس کا، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا یہ نمبروں کے چکر میں نہ جائے، نیومرولوجی جس کو کہتے ہیں، نمبروں کی سائنس جس سے تقدیر پر، اولاد پر، فصلوں پر، اچھائی پہ برائی پاتا، اسلام سے دور دور تک ایسا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام یہ سب چیزوں کو نہیں صحیح نہیں مانتا، اسلام کہتا اللہ رب العزت ہے جو دینے اور لینے والا ہے، نمبرز کچھ بھی افیکٹ نہیں کرتے، لیکن اگر کسی چیز کو آپ پسند نہیں کرنا چاہتے تو آڈ نمبرز کو آپ پسند کیجیے، وہ سینس میں، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے 1 3 5 ہے نا، تو اس لیے کہ آڈ کا سمجھے نا رزلٹ اچھا آتا، ریمائنڈر اس کا 1 آتا، بس اسی سے باقی اور کچھ بھی نہیں، کہ وہ گاڑی کا نمبر آڈ نہیں آ رہا تو اپن 2 1 5 6 لیں گے تو 2 + 1 + 5 + یہ سب نہیں بھائی، سمپل ایک آڈ نمبر ہو سکتا ہے 1 5 7 13 یا اس طرح کے آڈ نمبر، سمجھ رہا بات، تو اسی اس سے کہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، باقی اور کچھ بھی اس کا ریلیونس نہیں ہوگا، یاد رکھیں اگر جفت بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جہالت کے بیسس پہ لوگوں نے ان چیزوں کو سب لے لیا، مطلب ان کو نالج نہیں تھا عقیدہ توحید کیا ہے، صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا آپ کے لیے دلیل نہیں جنت میں جانے کے لیے، یہ چیز ہم سمجھ نہیں پائے، ہم کو لگا بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم جنت جائیں گے، جبکہ اصل چیز ہے ہم مرے اسلام کے اوپر، پھر ہم پیدا کیسے بھی ہوں گے، کس جگہ، کسی علاقے، کسی مذہب، کسی جگہ، مرنا ہم کو مسلمان ہے، تو ہم وہ چیز بھول گئے، تو جہالت کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں اتنی پہلی جو ہم شرک اور بدعت اور کفر اور ساری چیزیں نفاق وہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ تو میں بس اس کو ایک ہی سبب اگر آپ 1 لائنر کہیں گے کہ ایک پوائنٹ بتائی تو جہالت اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، خاص طور سے توحید کو چھوڑنے میں اور شرک کو اپنانے میں، اور جہالت نے ایسا رول ادا کیا، یاد رکھیے کہ کسی کو انتہا نہیں، پھر شیطان تو تھا ہی، یاد رکھیے اسی نے یہ کیا، اور پھر بعد میں شیطان نے اچک لیا، جب جہالت آ گئی، علم سے دور ہو گئے، تو پھر اس نے مختلف قسم کے شرک میں لے گئے اور امت کو ایسے سے شرک کروائے کہ اب تو بہرحال میں کہا کہوں، امت کے بڑے بڑے دانشور شرک کی تمام اقسام کو جائز قرار دیتے ہیں، بڑے بڑے دانشور اس کو جائز ہونے کے جواز کے لیے ایسی ایسی باتیں کہیں گے آپ کو کہ آپ بھی حیرت ہو جائیں گے، یار کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے، زبردست دلیل، حالانکہ آپ کو اس پہ سوچے اور اگر غور کرے اور اگر صحابہ کے طریقے پہ اس چیز کو سمجھا کے بعد میں چیک کرے تو قرآن و سنت اور صحابہ کے فہم پہ تھی نہیں وہ چیز، لیکن اس نے برابر ایجاد کر لیا، بتا دیا۔ تو بہرحال میں یہ کہوں گا اگر ایک لائن میں تو وہ جہالت تھی، اور شیطان نے اس جہالت کو دگنا تگنا اور چوگنا کرتا گیا اور برائی سے برائی میں لے جاتا گیا، تو مسلمانوں کو چاہیے وہ علم حاصل کرے قرآن و سنت کا، خاص طور سے توحید اور شرک کا، تو انشاءاللہ جہالت کم ہوں گی اور توحید کا نور ہماری زندگیوں میں آئے گا، اور انشاءاللہ پھر ساری وہ چیزیں نعمتیں ہم کو دنیا کی ملیں گی، اور دنیا کی نعمتیں اگر نہ بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، آخرت تو صرف توحید پر مرنے والوں کی ہی ہے، یاد رکھیں۔ تو جہالت ایک بڑا سبب ہے، یاد رکھیں، اور بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں اس کے، اور بھی کئی ریزنز ہو سکتے ہیں۔ شیخ بر صغیر میں سب سے زیادہ شرک دیکھا جاتا ہے شیخ، تو یہاں پہ ایسا لوگوں کو یہاں پہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے شیخ، اگر دیکھا جائے مسلمانوں میں شرک اتنا عام کب سے ہو گیا شیخ، اور یہ بہت پہلے سے ہوا شیخ، تو اس ٹائم یہ توحید کا کام کم ہوا تھا شیخ، یہ وجہ ہے، یا پھر لوگوں کو یہ چیز پسند ہے کرنا، اس کا ریزن کیا، اور ایسا اصلاح کیسا کریں گے شیخ اپن آج؟ دیکھیے بھائی نے کہا بر صغیر میں شرک بہت عام ہے، توحید میں بہت کمزوری ہے، تو ایسا نہیں ہے، دنیا کے بہت بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں شرک بہت عام ہے، بر صغیر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوانٹٹی وائز چونکہ جو پاپولیشن ہے یہاں جتنی، اس کی وجہ سے کوانٹٹی وائز زیادہ ہوگی، مطلب ورنہ شرک تو ایسی ایسی قسم میں آپ کو بتاؤں گا جس کو انتہا نہیں۔ میں نے دیکھا کچھ انڈونیشیا وغیرہ کے علاقوں میں مسلمانوں کی بدعقیدگی کا یہ حال ہے کہ ایک قسم کی چھپلک ہوتی ہے، اس کو کوموڈو ڈریگن بولتے ہیں، بہت بڑا ہوتا ہے، وہ جس کھیت سے گزرتا ہے وہ سمجھتے ہیں وہ کھیت بابرکت ہو جائیں گا، سبحان اللہ، اس لیول پر چلے گئے،
اس جانوروں کے کھیتوں سے گزرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا. سانپ کا جوڑا اگر ان کے کھیت میں آ کے کیا کر لے, میٹنگ کر لے, ہاں, تو اس سے وہ اپنے مالیت مطلب اپنے مال میں اضافے کا تصور رکھتے ہیں, تو وہ سانپ کے جوڑوں کو لا کے چھوڑتے تاکہ وہ میٹنگ کرے. میٹنگ سمجھتے ہیں نا, ایک دوسرے سے ملاپ کرے تاکہ پھر ون ڈے, تو اس کو مال میں اضافے کا ذریعہ سمجھ. اگر کسی مخصوص جانور کو انہوں نے میٹنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا پرندوں میں, تو اس کو اپنے لیے خوش آئین سمجھتے ہیں. کسی جھاڑ کے فلاں پھل کو نکال لیا تو فلاں اس کا فائدہ سمجھ. کسی جڑ کے اندر کھود کے کوئی زیور ڈال دے تو سمجھتے ہیں ان کے بوڑھے یا جن کا زیور تھا وہ ان کی باتوں کو اب سننے لگ جاتے ہیں. ایسے ایسے عقید ہے. یہاں تک کہ میں نے ایک علاقے میں یہ بھی دیکھ لیا کہ سینٹرل ایشیا کے اندر وہ خضر علیہ السلام کا ایک دن مناتے برا, کہ وہ آتے اس دن اپنی مدد کرتے, ہم کو راستے بتاتے, وہ کرتے ایک دن ہے. اور الیاس علیہ السلام و خضر علیہ السلام والے وہ دن کو ملاقات کرتے, تو وہ دن عید کا دن مناتے ہو. تو بدعقیدگی ہمارے پاس کی اپنی ہے, دوسرے علاقوں کی بہرحال اپنی ہے. تو ایسا نہیں کہ یہاں نہیں, یہاں ہے اور کافی زمانے سے ہے. وجہ وہی میں نے کہا, علم کی کمی. لوگوں نے دیکھیے اسلام کو لوگوں نے سمجھا بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اتنا پڑھ لی معاملہ ہو گیا, لیکن وہ سمجھ نہیں پائے کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اگر جنت کی چابی ہے, تو ہر چابی کو جس طرح سے دانت ہوتے ہیں یا ڈمپلز ہوتے ہیں آج کے زمانے میں کہوں گا, تو اسی طرح توحید لا الہ الا اللہ ہے تو اس کو بھی کچھ کنڈیشنز ہے, کنڈیشنل ہے وہ. ایسا آپ سمجھیں گے بس کچھ بھی چکنی چابی اٹھا کے ڈال دو لاک میں کھولیں گا, نہیں. چابی کے اوپر دانت ہوتے ہیں, جو ہے انگریومنٹ ہوتا ہے, لائنز بنی ہوئی ہوتی ہے, ڈمپلز ہوتے ہیں الگ الگ سوراخ جس کو کہیں گے, تو چابی کہاں ہوتی, کنڈیشنل ہے. اگر اتنا آسان ہوتا لا الہ الا اللہ کہہ دینا اور 360 بتوں کی عبادت کرنا, تو مشرکین مکہ ایمان لا لیتے, بولتے لا الہ الا اللہ, اور بتوں کی عبادت کو پتا تھا بتوں کے انکار کے بعد ہی اقرار ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ. تو بہرحال وہ ہے, تو جہالت کی وجہ سے ہوا. مختلف چیزوں نے پھر اس جہالت کو اور دگنا کر دیا, تگنا کر دیا, چوگنا کر دیا. اب رہا مسئلہ کیا, ان کو یہ پسند تھا یہ چیز, تو میں کہوں گا سب سے پہلے علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے کیا, اور علم رہنے کے بعد جو چیزیں چل رہی تھی ماحول میں ان کو لگا وہ اور ہم ایک جیسے ہی, پھر اس کو ان کو لگا آسان ہے ایسا جینا, مطلب وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں تو وہ آسان ہے, توحید پہ چلنے سے مشکل ہی ہے فلاں فلاں. تو علم کی کمی پہلی وجہ ہے. پھر بعد میں ان کو لگا یہ چیز آسان ہے, کیونکہ اسی کہیں نہ کہیں انہیں حالات سے ہم نکل کر آئے تھے کبھی نہ کبھی. ہم کو لگا یہ بھی چلتے رہے گا, یہ بھی ہوتے رہے گا, کتنی اچھی بات, سمجھیں. تو بہرحال وہ جہالت اس کی وجہ ہے, اور قدیم زمانے سے یہ ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا کسی زمانے میں توحید پرست لوگ نہیں تھے, صرف آج ہے. ہر زمانے میں توحید پرست لوگ جیے ہیں, مرے, یاد رکھیں انہوں نے توحید کا کام کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جہالت کے اندھیروں کو ہٹائے اور توحید کی روشنی کو پھیلانے کی بہرحال ہم کوشش کریں. شیخ, اکثر جو عام لوگ ہیں اپنے بر صغیر میں, وہ تو شرک میں ملوث ہے, اور جن علماء سو کو وہ فالو کرتے ہیں, تو علماء بھی کیا کرتے ہیں, ان کو شرک اور بدعت کو تو پروف کرتے ہیں قرآن کی آیات اور احادیث کے ذریعے سے. تو یہ عام لوگ پڑھے لکھے رہتے نہیں, یہ ان کے پیچھے چل کے تو شرک کر لیتے ہیں, بدعت کر لیتے ہیں, اور یہ خوش رہتے ہیں کہ ہمیں تو حق پر ہے. لیکن جب قیامت کے دن ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے شرک کی بنیاد پہ, تو کیا ان کے پاس یہ ریزن دے سکیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو وہ قرآن پڑھنے والے کے پیچھے تھے, تو کیا ان کو اس کے اوپر عذاب ہوں گا, یا پھر ان سے یہ بولا جائے گا کہ آپ نے کیوں علم حاصل نہیں کرے توحید کا؟ جزاک اللہ. میں نے سوال کیا کہ لوگ جو علماء سو کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ ان کو توحید کو شرک بتاتے ہیں اور شرک کو توحید بتاتے ہیں اور بولتے ہیں جو کچھ چل رہا ہے چلنے دو, تو روز قیامت کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے یہ جو علماء سو ہے یہ جانتے ہیں کہ توحید یہ ہے اور شرک یہ ہے, جاننے کے باوجود ہی اپنی قوموں کو گمراہ رکھتے ہیں. گمراہ رکھنے میں اپنے حلوے, مانڈے, میٹھے کھانے پینے اور تمام چیزیں چلتی رہتی دنیا کی, لیکن آخرت میں یاد رکھیے وہ خود جانتے ہیں ان کے لیے خسارہ ہے, اور ان کے ماننے والے بیچارے جاہل ہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے. رہا آخرت میں ایسے لوگ کیا ہوں گا جو ایسے جاہل لوگوں کے پیچھے چل کے آئیں گے, تو آخرت میں یہ لوگ اللہ کے پاس جائیں گے, چونکہ جہنم میں توحید میں نو کمپرومائز, نتیجتاً جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ نے عقل دیا تھا, عقل سلیم دیا تھا, شعور دیا تھا, سمجھ دیا تھا. چپل بھی خریدتے تو جا کر اچھی اور سستی والی خریدتے تھے, اس میں بھی دھوکہ نہیں کھائے کبھی. اناج کے معاملے میں یہ ہوا, کھانے پینے کے معاملے میں گوبر کے اندر اور گھاس کے اندر فرق سمجھتا تھا اور سبزی میں فرق سمجھتا تھا. لیکن توحید اور شرک کے معاملے ہم بھولے جو ہے بن کے بیٹھے ہوئے تھے, معصوم بن کے بیٹھے ہوئے تھے, جو یہ بولیں گے بس ان کے پیچھے چلیں گے. لیکن یہ بولنے والا اگر میرا پیسہ مانگے تو میں نہیں دیتا, میرے کو اتنا سمجھے یہ نہیں دینا ان کو, باقی سب دیتے رہنا, باقی سب کرنا. لیکن یہاں توحید اور شرک کے معاملے میں جو بول رہی میں دھڑلے سے کرتا چلا, تو روز قیامت یہ نہیں چلیں گے. ہاں کوئی پاگل ہی تھا واقعی میں ویسا تو ایک الگ بات ہے, اللہ کا اس کا معاملہ ہے, لیکن باشعور لوگ ہیں ہم سب, تو اللہ پوچھیں گا. بلکہ یہ لوگ سب سمجھ میں آ جائیں گے روز قیامت, جو پیچھے چلے تھے اور جنہوں نے پیچھے چلوایا. تو یہ لوگ جو پیچھے چلے تھے جا کر کہیں گے اللہ سے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دیا جائے ہمارے مقابلے میں, چونکہ انہوں نے گمراہ کیا, دگنا عذاب کی اپیل کریں گے. اللہ تعالیٰ ویسا نہیں, دگنا عذاب نہیں دیں گا, اس لیے کہیں گے تم بھی چکھو اور یہ بھی پتہ چکھیں گے عذاب کا. لیکن جن لوگوں نے جان بوجھ کے یہ کیا تو ظاہر سی بات ہے ان کا گناہ ایسے بڑھیں گے
کہ ان کے وجہ سے اتنے لوگ گمراہی میں گئے تھے. ایسا نیکی میں جو لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے اس کا اجر, تو گمراہی میں نتیجہ ان کے سارے فالوورز کا گناہ ان کے سر پر آئے گا, اور یہ سزا بھگتنے والے, زبردست سزا بھگتنے والے, یاد رکھیے. تو ان کو علم ہے ایکچولی, قرآن و سنت جانتے ہیں. بہت سے تو ایسے ہیں جو عربی بہت اچھی جانتے ہیں, لیکن جب گمراہ کرنے پر بیٹھتے ہیں, اچھا کیسے سمجھے ہم یہ لوگ کہ یہ لوگ غلط ہے, لوگ عوام کیسے ہو؟ تو میں دیکھو کیا کہہ رہا ہوں, ایک اصولی چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. اللہ کی کتاب ہے نا, قرآن سے ثابت کرتے ہیں, اللہ کی کتاب, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر ہم کو ماننا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو صحابہ کے فہم پہ ڈالنا پڑے گا, ان کی سمجھ پہ. جب ان کی سمجھ پہ ڈالیں گے تو سارے شرک بدعت کے راستے خود کٹنا چالو ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں صحابہ کی زندگی بولتا کٹر کا کام کرتی ہے. قرآن و سنت سے سب ثابت کر رہے اپنا شرک, اپنی بدعت, اپنے خرافات, اپنے غلط کام. لیکن میں کہہ رہا ہوں صحابہ کی زندگی لائیے, وہ کٹر کا کام کرتی. صحابہ نے ایسا سمجھا کیا؟ وہ اصل ہے. دیکھیے وہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا وہ ہم کو کلیئر کرتی ہے. تو ان کی زندگی کٹر کا کام کرتی ہے, تمام چیزوں کو اکھاڑ کی پھینکتی جو اسلام میں نہیں. اور اس کے بعد سلف صالحین جو ان کے طریقے پر چلے, تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو چلیں گے, ان کا طریقہ اصل طریقہ. تو ہم کہیں گے قرآن و سنت صحابہ کے فہم پہ, اور پھر اس کے بعد سلف صالحین نے جو ان تین چیزوں سے فہم پہ سمجھا, قیامت تک ان کے طریقے پہ چلا تو انسان کامیاب ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث کافی ہے, نہیں, قرآن حدیث کے نام پہ تو لوگوں نے لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے, کیونکہ انہوں نے قرآن حدیث کو اپنی سمجھ سے سمجھایا ہے لوگوں کو, اور وہیں شرک کو بھی ثابت کیا, خرافات کو ثابت کیا, بدعت کو ثابت کیا, نہ جانے کتنی چیزیں ثابت کی. لیکن صحابہ کی زندگی لا لیجیے. اب چلیے آپ بول رہے کہ فلاں دن حلوہ بنانا, مانڈا بنانا, منانا, عید منانا ثابت ہے, چلیے صحابہ نے منایا کیا؟ صحابہ کی زندگی دیکھ لیجیے, معاملہ فنش. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے.